مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، است حب رحمت للعالمین، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے یہی انسان کے ایمان کو عروج بخشتی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے، اسی محبت کی وجہ سے بندے کا ناقص ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی کا خلاصہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر ایک سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے کاروبار سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام سے محبت نہ کر لے۔ اور جس آدمی کو اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کے اندر اس کو کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا۔ جب اس کو کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کی ایک ایک ادا بھی جو ہے وہ اس کو محبوب ہو جاتی ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس کی نسبت اس کے محبوب کے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی اس کو محبوب ہو جاتی ہے۔ سامعین محتشم، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے ایسی محبت تھی کہ کائنات میں کسی کو ایسی کسی سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے کہ جو حقیقی محبت ہوتی ہے وہ دلیلیں نہیں مانگتی، محبت خود ہی فیصلے کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کس طرح کرنی ہے۔ تو سامعین محتشم، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی کہ جن کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا انداز جو تھا وہ بڑا ہی عجیب تھا کہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کسی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ اس جگہ پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر ہو گئے، اور جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کیا کروا رہے تھے؟ حجامہ کروا رہے تھے۔ یعنی حجامہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے رگ کو کٹوانا اور اس سے جو فاسد خون ہوتا ہے اس کو نکلوا دینا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب حجامہ سے فارغ ہوئے، آپ کے جسم انور سے جب خون نکلا اس کو ایک برتن میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ پیالہ پکڑایا کہ جس کے اندر نورانی خون تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، اے عبداللہ بن زبیر، اس پیالے کو پکڑو اور اسے ایسی جگہ گرا دو جہاں تجھے کوئی بھی نہ دیکھ سکے، اسے ایسی جگہ دفن کر دو جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو۔ حضرت کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عبداللہ بتاؤ تو صحیح تو نے خون کا کیا کیا ہے؟ وہ جو میں نے خون تجھ کو دیا تھا کہ کسی محفوظ جگہ پر اس کو دفن کر دو، بتاؤ تو صحیح کیا کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ خون پی لیا تھا۔ حالانکہ قرآن مجید میں ہے، کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہم پر مردار کو حرام قرار دے دیا، ہم پر بہنے والا خون جو ہے خون کو حرام قرار دیا۔ او دمم مسفوحا، یعنی بہنے والا جو خون ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہم پر حرام کر دیا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام چیز اپنے پیٹ کے اندر لے کر جاتا ہے تو اس حرام چیز کے باعث انسان کے جسم کی جو غذا ہوتی ہے، جو پرورش ہوتی ہے، تو سامعین محتشم
اسی کو کل قیامت کے دن دوزخ کی آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ ضابطہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی حرام کردہ چیز کو اگر کوئی انسان اپنے پیٹ میں لے کر جاتا ہے تو وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتا ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے، تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح کے حدیث نبوی کا خلاصہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا چہرہ، اس کے سر کے بال، اس کے کپڑے جو ہیں وہ گرد آلود ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے گھر کے پاس جا کر بیت اللہ میں جا کر دعائیں کرتا ہے کہ مولا میری یہ دعا قبول فرما، مولا میری یہ دعا قبول فرما۔ حدیث نبوی کا خلاصہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو پتا نہیں کہ اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں لقمہ بھی جو ہے وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے کہ مولا تو میری دعا کو قبول فرما، مولا میری دعا کو قبول فرما، کیونکہ دعا بندے کی اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جب اس کے پیٹ میں حلال لقمہ ہو، اس کے جسم پر حلال قسم کا لباس ہو۔ تو سامعین محتشم، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی حرام کردہ چیز جو ہے، خون جو ہے، بہنے والا خون، اس کو پیا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جیسے ہی پتا چلا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خون کو استعمال کر لیا، پی لیا ہے، نبی کریم علیہ السلام ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا جو خون مبارک ہے وہ عام لوگوں کے خون کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام ہر طرح سے پاکیزہ ہے، اسی طرح آپ کا خون بھی پاکیزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اس خون کو اپنے پیٹ میں لے کے جاتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے ہیں کہ میں نے اس خون کو پی لیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عبداللہ اب تیرے پیٹ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون جا چکا ہے، اب اس خون کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے تجھ سے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا۔ کیونکہ یہ محبت ہے، محبت دلیلیں نہیں مانگتی، محبت ضابطے نہیں مانگتی، اس کو تو اپنے محبوب کی ہر چیز جو ہے وہ محبوب ہو جاتی ہے۔